ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سامعین گرامی، ہمارے آج کے پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید. پچھلی مرتبہ ہم نے اپنے اس لیکچر میں جہاں تک بات پہنچائی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور جب آپ کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر کیا تھا، اور اس سفر میں آپ کی ملاقات اور پورے قافلے کی ملاقات بصرہ کے مقام میں بحیرہ راہب سے ہوئی تھی، اور بحیرہ راہب نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بچہ مستقبل کا نبی ہے اور بنو اسماعیل کا نبی ہے، لہذا اس کی خوب حفاظت کرو اور اس کو واپس مکہ لے جاؤ. یہاں تک ہم نے بات پچھلے لیکچر میں پہنچا دی تھی. آج جو ہم 4 موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. نمبر 1 حرب الفجار، ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام حرب الفجار تھا. نمبر 2 حلف الفضول، ایک فضیلت والا معاہدہ ہوا تھا. اور نمبر 3 شام کا دوسرا سفر تجارت کے لیے. اور نمبر 4 ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ دل سے درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہوئی اور آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عربوں کی وہ ساری صفات آنا شروع ہو گئی تھیں، سخاوت، شجاعت، بہادری، فصیح کلام، شعر و شاعری، یہ سب آ چکی تھی. اس زمانے میں تاریخ یہ بتاتی ہے، اور تمام سیرت کی کتابوں میں، سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن کثیر وغیرہ میں اور حدیث کی کتابوں سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس کا نام رکھا گیا تھا حرب الفجار، گناہ کی جنگ، فسق و فجور کی جنگ. یعنی فجار عربی میں فجور سے نکلا ہے، یعنی گناہ کی جنگ. اور اس کو فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربوں میں روایت تھی کہ وہ 4 مہینوں کو بہت مقدس سمجھتے تھے، اور ان 4 مہینوں کا احترام تقدیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے نکلا آ رہا تھا. ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. لیکن اور اس میں عرب اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ عرب اگرچہ بہت بڑے جنگجو اور ہمیشہ جنگیں کرتے رہتے تھے، لیکن ان 4 احترام کے مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے. لیکن یہ جو ہولناک جنگوں کا سلسلہ چلا حرب الفجار کا، اس میں انہوں نے کعبہ کے تقدس کو بھی پامال کیا، اشہر حرم کو بھی پامال کیا، اور ان مہینوں میں بھی لڑائی کی. اس لیے اس کو گناہ اور فسق و فجور کا مہینہ کہا گیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم، انہوں نے بھی شرکت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود تھے. اس کے بعد اسی حرب فجار کے ہونے کے فوراً بعد ایک واقعہ پیش آیا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے، یعنی فضیلت والا معاہدہ. یہ فضول اردو والا فضول نہیں، عربی والا فضول ہے. ہمارے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جنہیں عربی سے اردو میں لایا گیا، لوگ اردو میں اس کا معنی ہی بہت الٹ سمجھتے ہیں. لہذا عربی کے الفاظ کا معنی اور ہوتا ہے. فضول کا معنی فضیلت اور بڑا اچھا معنی ہے. چنانچہ حلف الفضول کا سبب یہ تھا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تھوڑا سا. اس کا سبب یہ تھا کہ قبیلہ زبید ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی، مکہ کے ایک آدمی نے اس آدمی کا حق مار لیا تھا. کچھ پیسے دینے تھے، اس نے کہا میں نہیں دیتا. اس نے زبید آدمی نے دوسرے قبائل سے فریاد کی کہ بھائی میرا حق دلواؤ، میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، اس سے حق دلواؤ. لیکن کسی نے اس کے فریاد پر کان نہ دھرے. آخر کار قریش کے چند قبیلوں نے اس کی مدد کی. یہ 4-5 قبیلے تھے جنہوں نے کہا ہم تمہاری مدد کریں گے، اور پھر ایک گھر میں جمع ہوئے، اور وہ گھر تھا قریش کے ایک بہت عزیز اور بڑے عمدہ اچھے اخلاق والے آدمی عبداللہ بن جدعان کا. اس گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے اس بات پر معاہدہ کیا کہ مکہ میں جس کسی پر بھی ظلم ہوگا، چاہے وہ آدمی ہماری قوم کا ہو یا ہماری قوم کا نہ ہو، ہم اس آدمی کو اس کا حق ضرور دلوائیں گے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظالم کے ہاتھ سے اس کا حق چھینیں گے. اس معاہدے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک جیسے میں نے بتایا 20 سال تھی.
اور اس میں انہوں نے اس آدمی کو اس کا حق دلوایا، اور بعد میں یہ 5 قبیلے جو تھے جس میں بنو ہاشم بھی تھا، انہوں نے اپنی یہ عادت رکھی کہ جب بھی کسی آدمی پر ظلم ہوتا یہ ظلم میں اس کی داد رسی کرتے اور ظالم سے حق چھین کر مظلوم کو دلوایا کرتے۔ جب اسلام آ گیا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے اس معاہدے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جاہلیت کے وقت میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسا معاہدہ کیا تھا کہ اگر مجھے اس معاہدے کے بدلے سرخ اونٹ بھی دے دیے جاتے تو میں وہ معاہدہ نہ چھوڑتا۔ اتنی فضیلت والا، اتنا اچھا معاہدہ تھا، کیونکہ وہ معاہدہ ظالم سے حق لینے اور مظلوم کو حق دلوانے کا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ما احب ان لی بہا حمر النعم، اور آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ دُعِيتُ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ، اگر آج اسلام میں بھی مجھے لوگ ایسے معاہدے کی طرف بلائیں گے تو میں اسے قبول کروں گا، اور ظلم کے خلاف ایسا معاہدہ میں ضرور کروں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ مسند احمد جلد نمبر 1 اور حدیث صفحہ نمبر 190 پر ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اسلام میں بھی مجھے ایسے کسی معاہدے کی طرف بلایا گیا تو میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ عبداللہ بن جدعان جس کے گھر میں یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ کون آدمی تھا؟ یہ اس کا بھی ایک بڑا عجیب قصہ ہے، اور اس کو عرب کے ایک بہت مشہور اس وقت کے عالم آئس قرنی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کی سیرت پر کتاب ہے جس کا نام ہے روائع السیرہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن جدعان ایک بڑا غریب آدمی تھا، اور اسے کہیں سے مال مل گیا کھدائی میں، جیسے آج کل لوگ ہوتے ہیں نا کہ دن میں امیر بن جاتے ہیں، لاٹری نکل آتی ہے۔ اسے کہیں سے خزانہ مل گیا اور بہت بڑا خزانہ زمین سے نکال لیا۔ اب جب اتنا مال ایک غریب آدمی کے پاس آ گیا اور اسے پتہ نہیں کہ میں اتنے بڑے مال سے کیا کروں، ایک آدمی جس کی سیلری 20,000 ہے اور اس کو 20 ارب روپے مل جائیں، 20 کروڑ مل جائیں ایک دفعہ، تو پریشان ہو جائے گا خوشی سے۔ تو اس لوگوں سے معاہدہ کیا کیا کروں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی تم اپنے لیے بہت عیش و عشرت کا سامان خریدو، بعضوں نے کہا تم اچھی اچھی بڑی بڑی خاندانوں سے شادیاں کرو، بعض نے کیا مشورہ دیا، بعض نے کیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو تم اس مال کے ذریعے اپنا نام دنیا میں خریدو اور مرتبہ اور مقام اور شرف اور لوگوں کے دلوں میں عزت خریدو کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام رہے۔ اس نے کہا بھئی وہ کیسے، میں کوئی علامت بناؤں؟ کہا نہیں، تم اپنا مال لوگوں پر خرچ کیا کرو، عوام کی مدد کیا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو، ساری دنیا میں تمہارا نام ہوگا اور رہتی دنیا تک تمہارا نام رہے گا۔ اس نے کہا بالکل، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ عبداللہ بن جدعان صبح شام رات اس کے گھر میں دیگیں چڑھتیں، اتنے بڑے بڑے پیالے تیار ہوتے جس کو 4 آدمی تیار کر کے کعبے میں لے جاتے اور لوگوں میں سرید اور گوشت اس زمانے کے رواج کے مطابق تقسیم کیا جاتا۔ یہ عبداللہ بن جدعان کی خوبی تھی کہ اس نے اپنے مال کو فضول چیزوں میں نہیں لگایا بلکہ خدمت خلق میں لگایا۔ اب یہ جو ہم نے پڑھ لیا حلف الفضول کا واقعہ، اس سے اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی پڑھ لیا کہ اگر اسلام میں مجھے ایسے معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں قبول کروں گا، اس سے کیا ہمیں پتہ لگ رہا ہے؟ ایک بات تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ اسلام میں اگر مجھے ایسے معاہدے کی طرف بلایا جائے گا تو میں قبول کروں گا، معنی یہ ہے کہ آج بھی اگر کافر لوگ میرے ساتھ مل کر یہ بات کریں گے کہ ہم کافر اور مسلمان سب مل کر یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کافر پر بھی ظلم ہوا یا مسلمان پر، ہم سب مل کر اس کی حمایت کریں گے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف کافروں سے بھی معاہدہ کرنے کو تیار ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اسلام میں عدل کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اسلام ظلم کو کتنا بڑا سمجھتا ہے۔ اگر کوئی کافر عدل کرے اسلام اس کو اچھا سمجھتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان ظلم کرے اسلام اس کو سخت برا آدمی سمجھتا ہے۔ ظلم کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ عربوں میں ایک مقولہ تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ یہ عربوں میں جو تعصب پرستی، جیسے ہمارے یہاں بھی قومیت پرستی ہے، ان میں بھی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہان رحمت نے اس مقولے میں تھوڑی تبدیلی کی۔ آپ نے فرمایا ہاں اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم۔ کیسے؟ اگر مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اگر ظالم ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہ اس کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ عدل کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے تھے کہ تم اس قوم کے خلاف ظلم کرو، اور اس قوم کے اوپر جب فیصلہ کرو تو عدل کا دامن چھوڑ دو۔ نہیں، جب تمہارا کسی پر فیصلہ کرنے لگو، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے لگو، تو چاہے تمہارا اپنا آدمی ہے چاہے غیر آدمی ہے، عدل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ عدل اور انصاف
اسلام کی صفات میں اور اسلام کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد ہے۔ تو چنانچہ ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ظلم کسی پر بھی ہو انتہائی گھناؤنا جرم ہے۔ مظلوم کی داد رسی ہر مسلمان پر ضروری ہے، چاہے اس مظلوم کا تعلق کسی بھی دین سے ہو۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ لگ رہی ہے کہ برے سے برے معاشرے میں بھی اچھے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ دیکھیے قریش کا معاہدہ، عرب کا معاشرہ کتنا برا معاشرہ تھا، کون سی خرابی اور برائی تھی جو ان میں نہیں تھی، لیکن اس میں بھی کتنے با اخلاق اور اچھے لوگ تھے جو عادل اور انصاف پسند تھے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہر معاشرے میں اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان سے اچھی بات کرنی چاہیے، اچھے معاہدے کرنے چاہیے اور دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش ان کے ساتھ کرنی چاہیے، انہیں اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ ظلم کے خلاف معاہدہ کرنا سنت ہے، چاہے کسی غیر مسلم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ چوتھی بات یہ پتہ لگی کہ مسلمان کو چاہیے کہ معاشرے میں مثبت یعنی ایک پازیٹیو کردار رکھے اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ مسلمان کی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا ہی پیاری بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک درخت ہے جو ہر وقت پھل بھی دیتا ہے اور لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اور بڑا ہی اچھا اور مبارک درخت ہے، اور مسلمان کی مثال اس درخت کی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو لوگ کہنے لگے یہ درخت وہ درخت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا النخل، وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ بخاری میں یہ حدیث 3 دفعہ آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کھجور کا درخت ہے، وہ لوگوں کو چھاؤں بھی دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو قربان کر کے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اس کی شاخوں سے لوگ چھت بناتے ہیں، اس کے تنے سے لوگ ستون بناتے ہیں، وہ لوگوں کو پھل دیتا ہے، اس کے تنے میں سوراخ کر کے ایک بڑا خوبصورت بڑا میٹھا سیرپ نکلتا ہے، اور یہ بہت قسم کے کام لوگوں کو دیتا ہے اور کرتا ہے۔ تو مسلمان کو بھی ایسا سایہ دار درخت ہونا چاہیے جو دھوپ اپنے سر پر برداشت کرے اور لوگوں کی اور خدمت خلق کے لیے کام کرے اور لوگوں کو ایک سوشل آدمی ہو جو لوگوں کو فائدہ دیا کرے، سیلف کنسرنڈ آدمی نہ ہو جو ہمیشہ اپنے آپ کا ہی سوچتا رہے۔ تو مسلمان کو معاشرے میں ایک بڑا اچھا پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ ہمیں حلف الفضول سے پتہ لگ گیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کو کسی نے بتایا کہ بھی ایک نوجوان ہے، بہت امانت دار ہے، پورے مکہ میں ان کا چرچا ہو رہا ہے، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی سمجھداری کا، اگر آپ ان کو اپنا مال تجارت دے کر بھیجیں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو تجارت میں بہت فائدہ بھی ہوگا، اور وہ امانت دیانت والے بھی ہیں، خیانت بھی نہیں کریں گے۔ تو چنانچہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت دے کر شام روانہ فرمایا اور ان کے ساتھ اپنا غلام میسرہ بھی کر دیا، اور میسرہ تم جاسوسی کرتے رہنا کہ یہ محمد کیسے آدمی ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں اور کیسی تجارت کرتے ہیں، اور آ کر مجھے ساری پوری رپورٹنگ کرنا۔ میسرہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے تجارت کی اور بڑی عمدہ تجارت کی، اور آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ نفع کما کر واپس لائے۔ جب آپ واپس آ گئے، اور یہ آپ کا شام کا دوسرا سفر تھا تاریخی لحاظ سے، تو حضرت خدیجہ نے میسرہ سے پوچھا کہ میسرہ تم نے اس نوجوان محمد کو کیسا پایا؟ تو میسرہ نے کہا کہ میں تو ان کا مرید ہو گیا ہوں، یہ تو ایسے نوجوان، ایسا آدمی تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، میں رات میں ان کے ساتھ ہوتا، میں دن میں ان کے ساتھ ہوتا، امانت دیانت ان پہ ختم ہے، یہ لوگوں سے جب تجارتی معاہدہ کرتے تو عام تاجروں کی طرح آوازیں بلند نہیں کرتے، چیخ چکھاڑ نہیں کرتے، دوسرے کا حق نہیں مارتے، بڑی نرمی سے بڑے پیار محبت سے اس کو بھی کچھ بچنے دیتے، کچھ پروفٹ اس کے لیے بھی چھوڑ دیتے، اپنے لیے بھی اچھا پروفٹ لیتے۔ اور یہ مجھے غلام تو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، انہوں نے تو مجھے اپنا بھائی سمجھا، یہ مجھے ساتھ بٹھا کے کھلاتے، اپنے ساتھ سلاتے، مجھے اپنے بھائی کی طرح سفر کرایا، اپنے ساتھ بٹھاتے، اور یہ ان کی صفات تھیں، اور ایسا نوجوان ایسے اخلاق والا میں نے نہیں دیکھا، اور تجارت میں نفع بھی دگنا ہو گیا۔ اس بات سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، اور پہلے آپ کے 2 شوہر رہ چکے تھے، ان سے آپ کی اولاد بھی تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ میں فضیلت حاصل کرنے کے لیے مجھے بھی اس نبی کی اور اس پیارے شخص کی برکت حاصل ہو جائے، اور حضرت خدیجہ نے دیکھ لیا تھا کہ ان کی پیشانی پر کچھ ہے، لہٰذا انہوں نے خود اپنی ایک سہیلی کے ذریعے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ بھئی آپ اتنے اچھے نوجوان ہیں، نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کبھی میں غریب ہوں، میرے سے کون نکاح کرے گا؟ تو حضرت خدیجہ کی وہ جو سہیلی تھی اس نے کہا کہ خدیجہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ خدیجہ تو بہت اونچی مالدار خاتون ہے، بہت اونچے نسب کی، وہ میرے ساتھ کیسے نکاح کرے گی؟
تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ خود راضی ہو تو آپ سب نے فرمایا پھر اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو لے کر گئے، اور چچا کو لے کر گئے اور انہوں نے حضرت خدیجہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ بھی پڑھا، اور اس طرح یہ مبارک نکاح ہوا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ جب تک وہ آپ کی بیوی رہیں، آپ کے گھر میں رہیں، آپ کے بستر پر رہیں، آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی، اور 50 سال کی عمر تک، یعنی 25 سال آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے رہی، اور 25 سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کے ساتھ شادی اور نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تجارتی سفر، اس میں آپ کی امانت و دیانت، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اس میں سے کیا روشنی لے سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ پتہ لگ رہی ہے ہمیں کہ امانت اور دیانت سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت کی کامیابی تو اپنی جگہ۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت و دیانت کسی دنیاوی لالچ سے نہیں کیا، لیکن آپ نے اپنی صفت ہی امانت، دیانت، انصاف پسندی بنا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچی خاتون سے آپ کا نکاح کرا دیا، اور آپ کی آگے زندگی میں بھی امانت و دیانت ایسی کام آئی کہ پورے مکہ والے آپ کے گرویدہ تھے۔ تو اگر ہم بھی آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہماری آگے زندگی امانت و دیانت والی گزرے گی، چاہے اس امانت و دیانت میں اور صاف معاملہ کرنے میں بظاہر کوئی لاس نظر آ رہا ہو، نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن انشاءاللہ ایونچولی آگے جا کر اس میں فائدہ ہی ہوگا۔ دوسری بات ہمیں حضرت خدیجہ کے نکاح سے پتہ لگ رہی ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رسیدہ عورت سے آپ کا نکاح کرایا۔ تو بظاہر یہ پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ بہت اونچی شرف والی اور بڑی سلجھی ہوئی بہت سمجھدار خاتون تھیں، چونکہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بھاری بوجھ آنا تھا، اور آپ کو کوئی ایسی غم گسار چاہیے تھی جو اس بوجھ میں آپ کے ساتھ ہم نوا بنے، شریک کار بنے، آپ کو تسلی دیں اور آپ کی حفاظت کریں۔ چنانچہ اس وجہ سے حضرت خدیجہ سے نکاح کرایا گیا کہ وہ آنے والی مصیبتوں میں آپ کی مددگار ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آگے ہم دیکھ لیں گے۔ یہ بات ذکر کی ہے عرب کے ایک بہت مشہور عالم نے جن کا نام ہے شیخ شعراوی، ان کی بھی ایک کتاب ہے سیرت پر۔ ایک اور بات یہاں سے پتہ لگ رہی ہے جو ہمارے معاشرے میں بالکل نہیں اور بہت غلط ہے۔ عام طور پہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے ہی رشتہ بھیجیں گے۔ اگر لڑکی کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بہت اچھی لڑکی ہے اور کوئی رشتے والا نہیں آ رہا، لڑکی والے کبھی یہ انیشیٹو نہیں لیتے کہ وہ کسی اچھے لڑکے کو رشتہ بھیج دیں۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اتنی اونچی خاتون ہے، اس کے باوجود ان کی عزت میں کچھ کمی نہیں آئی، بلکہ بڑھ گئی اس بات سے کہ انہوں نے خود اپنا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آج سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت رشتے نہیں آ رہے، رشتے نہیں مل رہے۔ تو بھئی رشتے نہیں آ رہے، آپ رشتے کے پاس چلے جائیں اور آپ کسی صالح نیک نوجوان کو دیکھ لیں اور ایک اچھے انداز سے، اخلاقیات سے اس کے پاس یہ پیغام بھجوائیں کہ ہم آپ سے رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں۔ ہمارے معاشرے کی چند رسومات ایسی ہیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں اور ہم ان غلط رسومات کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اگر اس رسم کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ بچیوں اور بہنوں کے رشتے بہت جلد اور اچھے سے اچھے رشتے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہاں تک ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا اور آپ نے سنا اس پر سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی